نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ابراہیم فاذا اقرب من رأیت به شبہا صاحبکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ آیت نمبر 126 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سٹارٹ ہوا تھا پچھلی کلاس میں، اگر سب کو یاد ہو۔ وَإِذْ اور جب، واؤ کا مطلب تو ہم نے بار بار ریپیٹ کیا ہے، اور اینڈ از یا اذا جب بھی آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے جب۔ از بھی وین جب، اور اذا بھی وین جب۔ اور جب قال ابراہیم، جب لفظ قالا آتا ہے نا، ایک سنیں غور سے بات، جب قالا یقولو کوئی بھی لفظ آتا ہے نا قرآن میں یا کہیں بھی عربی کی کسی بھی عبارت میں، آپ اس کے اگلے لفظ پہ دیکھیں گے پیش ہے یا زبر ہے۔ اگر تو پیش ہے نا تو یہ انہی کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا ہے، اور اگر زبر ہے تو ان سے کسی نے کہا ہے۔ ایک علمی خالی پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ ابراہیم ہے تو دیٹ مینس کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ اگر یہ ابراہیم ہوتا نا تو کسی نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، یہ بات ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں، پیش ہے نا، اب ہوتا الف کے اوپر میم پہ ابراہیم جو لفظ ہے نا، ناؤن جو اس کا جو لاسٹ حرف ہے نا، اس کے اوپر پیش ہے یا زبر ہے، اس سے ڈٹرمن ہوتی ہے بات۔ ٹھیک ہے، تو اس شخص کے اسی کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے ہی کہا، کیا کہا؟ ربی، اے میرے رب، اجعل بنا، ھذا بلدن آمنا، اس شہر کو امن والا، ورزقہ اہلہ من الثمرات، اور رزق عطا فرما اس کے اہل کو، یعنی یہاں کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے، فروٹس میں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، من جو آمن منہم ایمان لایا، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، ومن کفر اور جو کفر کرے گا یا اب بھی ڈینائی کرے گا ان کی اس بات کو، فأمتعہ قلیلا، متاع کہتے ہیں سامان کو، تو اسے بینیفٹ ملے گا بہت ہی تھوڑا، بہت ہی کم نفع اسے ملے گا۔ ثم پھر، ثم جب بھی قرآن میں آتا ہے اس کا مطلب دین، پھر استرہ الی عذاب النار، استرار اسے تکلیف دے لے جایا جائے گا آگ کی طرف۔ یعنی فورسفلی اسے وہاں پہ الی عذاب النار پہ لے جائے گا۔ وبئس المصیر، اور بئسا کہتے ہیں بہت ہی برا، مصیر ٹھکانہ کا، بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ کتنی بری، بہت بری جی۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی ہے، ایک تھوڑی سی میں صرف بات کر دوں پہلے، دو چیزیں فرمائی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ بعض حضرات اس میں اکثر علماء نے اور اسکالرز نے لکھا ہے کہ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اس وقت، یہ ایک اوپینین ہے۔ تین چیزیں کہتے ہیں نا مانگی تھی، ایک تو یہی امن، رزق، اور تیسری شاید تیسری کیا چیز، تین کہتے ہیں چیزیں مانگی تھی، امن، رزق اور علم، یا امن والا شہر بنا، رزق کی فراوانی کر دے، اور تیسری علم کا شاید کہتے ہیں، وہ غالباً حدیث پاک میں آتا ہوگا۔ بالکل۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کا ذکر آ رہا ہے، تو یہ ایک اوپینین اسکالرز کا، اکثر جمہور علماء کا یہ ہے ضرور
لیکن ایک دوسرا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معرف القرآن میں لکھا، اور یہ بات زیادہ مناسب بھی، اکثر علماء نے اس کو اوپینین کو ترجیح دی کہ اگلی دعا جب آئے گی نا، اس سے اگلی آیت وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ إِلَىٰ آخر الآیت، اور وہاں پہ جو دعا مانگی وہ انہوں نے اس وقت مانگی جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور یہ دعا انہوں نے مانگی جب خاص مکہ والوں کے لیے، کیونکہ یہاں پہ بات آ رہی ہے بلد کہتے ہیں شہر کو، کسی ٹاؤن کو، ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم خالی اس کی ایک ایکسپلینیشن میں جو بات کی گئی ہے علماء نے، ہم خالی وہ ڈسکس کر رہے ہیں، واللہ اعلم. تو یہ ایک دعا تو یہ مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اس بلد کو امن والا شہر کو بنا. تو ہم نے شاید غالباً ڈسکس کیا تھا لاسٹ کلاس میں کہ اس شہر میں کبھی کسی دوسرے نے آ کے باہر سے کوئی فساد، کوئی خون خرابہ نہیں کیا، کبھی بھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا. ایک دو مرتبہ جو ہوا بھی ہے جھگڑا تو وہ مسلمانوں نے خود کیا ہے، خود گھس کے اندر کیا جھگڑا. جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا ہم نے واقعہ ڈسکس کیا، جب حجاج نے لشکر بھیجا اور ادھر وہ ان کو اس نے مکہ میں گھس کے انہیں کروسیفائی کر دیا. امیجن کریں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چوزن عباد اللہ ثلاثہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس، انہیں کہتے ہیں عباد اللہ ثلاثہ. یہ تین عبداللہ تھے، بچے ینگ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈائریکٹ تربیت میں اور ٹاپ آف دا ٹاپ صحابہ میں سے تھے. انہیں شہید کیا مکہ میں گھس کے، لیکن یہ ایک مسلمان نہیں کیا، کوئی دور سے آ کے نہیں کیا. یہ شہر بحیثیت ایک ٹوٹل کلی کے ہمیشہ امن والا رہا ہے. ایک چیز کافروں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا، مسلمانوں نے خود کیا تو کیا اپنا بیڑا غرق، کوئی باہر سے آگے نہیں کر سکا، یہاں پہ فساد نہیں پھیلا سکا، یہاں کا امن خراب نہیں کر سکا. کوشش کی. جی بالکل. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے سنی ہے مشہور کہانی، اور بہت سارے قصے ہیں. ورزق اہلہ من الثمرات، دوسری دعا کا غور کریں کہ انہیں فروٹس عطا فرما، انہیں پھل یا انہیں نعمتیں دے، کھانے پینے کی مراد ہو رہی ہے. آج آپ مکہ جائیں اور ایک ڈیزرٹ کے بیچ کا علاقہ جہاں پہ دنیا کی ہر کھانے پینے کی آسائش موجود ہے. آپ کا دل کرتا ہے فاسٹ فوڈ کھانے کا، آپ جائیں، پیزا ہٹ بھی ہے، کے ایف سی بھی ہے، میک ڈونلڈس بھی ہے. آپ کا دل کر رہا ہے دیسی کھانے کا، کھانے پینے کے ریسٹورینٹس بھی ہیں. جو دنیا جہاں کا آپ نے متم کھانا ہے، آپ نے مندی کھانی ہے، ایٹسیٹرا، یو نیم اٹ، جو نعمت آپ سوچ سکتے ہیں وہ مکہ میں موجود ہے. اور امیجن کریں جب ابراہیم علیہ السلام چلے ہوں گے یمن سے، اور آج بھی، بلکہ اس وقت کو تو چھوڑیں، ابھی لاسٹ ہم حج پہ تھے 2016 میں، 2016 کی بات کریں، بہت پرانی نہیں ہے. تو آپ عرفات سے وہاں جائیں، مزدلفہ رات کو گزاریں، رات میں چاروں طرف کالے پہاڑ، اور ایسے لگتا ہے کہ یہاں دور دور تک خوف کا عالم ہوتا ہے. حج پہ آپ جائیں، وہ مزدلفہ کا مقام جو ہے، تو امیجن کریں آج سے 2 3 4 ہزار سال پہلے وہاں کیا حال ہوگا ادھر. اور یہ دعا کر رہے ہیں. اب ڈزنٹ میک سینس، مگر یہ اللہ کا کمال ہے ظاہر ہے، اور نبی کی دعا ہے کہ آج وہاں آپ کو دنیا کا ہر رزق مہیا ہے، موجود ہے، کسی کوئی پریشانی نہیں ہے کھانے پینے کی. مکہ میں کسی کو پریشانی نہیں ہے. یہ اللہ کا، یہ ان کی دعا کا نتیجہ ہے غالباً. اب ہم نے کہا کہ دوسری دعا آپ دیکھیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب یرفع، رفع کہتے ہیں بلند کرنے کو، بنانے کو. یرفع ابراہیم ماں نہیں ہے نا، ابراہیم ہے، میننگ یرفع، یہ بلند کیا ابراہیم علیہ السلام نے. القواعد، قواعد کہتے ہیں بیس کو بھی کہتے ہیں، بنیاد کو بھی کہہ سکتے ہیں، یہ پلرز کو بھی کہتے ہیں، کہ جب اس کے پلرز اوپر کرنا شروع کیے ابراہیم علیہ السلام نے. من البیت، بیت میں سے، البیت وہی خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے. الف لام پراپر ناؤن، البیت خانہ کعبہ، وہی صرف البیت ہے غالباً. وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ موجود تھے وہاں پہ. دیکھیں انہوں نے بلند کی دعا، خانہ کعبہ جب بنا لیا، اب مکمل تکمیل فرمانے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی، ربنا تقبل منا، اے رب ہماری دعاؤں، ہمارے عمل کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا. دیکھیں اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے انک السمیع العلیم، مطلب نہیں بدلتا بات کا، مطلب وہی رہتا، بے شک تو ہی جاننے والا ہے. آگے انتا،
جیسے ہم کہتے ہیں تو ہی جاننے والا ہے، یہ ایک ایمفسس ڈالنے والے کے لیے یہ ابراہیم علیہ السلام اور کوئی نہیں ہے. پھر آگے دعا کیا کنٹینیو ہو رہی ہے، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا ہمیں بنا مسلمین میں سے، لکا تیرے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولادوں میں سے، امتم مسلمۃ لکا ایک امت جو کہ مسلم یعنی کہ ڈیڈیکیٹڈ ہو صرف اور صرف لکا تیرے لیے، وَأَرِنَا اور ہمیں دکھلا یا سکھا، مساکنا مناسک حج کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ ہمیں اس کی عبادت اپنے گھر کی کرنے کیسے یہ بھی ہمیں سکھا، ہمیں طریقہ تو سکھلا، وَتُوبْ عَلَيْنَا اور ہمیں معاف فرما. معاف فرما، تب توبہ سے ہی ہے، تب ہماری توبہ فرما. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک تو ہی تواب توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحیم ہے، رحمت والا ہے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی میں آخری ایک آیت اور کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ پوری دعا ہی چل رہی ہے، ربنا اے ہمارے رب، وابعث بھیج، مبعوث فرما، فیہم ان میں، رسول ایک رسول کو، منہم ان میں سے، ان لوگوں میں سے، کیا کرے گا وہ رسول، یتلو علیہم آیاتک تیری آیات کو تلاوت کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور کتاب سکھائے گا، وَالْحِکْمَةَ اور حکمت سکھائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرے گا، ان کا تزکیہ فرمائے گا. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے. چلے ہم ترجمے کے اعتبار سے آج یہاں پہ سے آگے نہیں جاتے، صرف یہ سنیں کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے یہاں پہ شروع میں ایک حدیث بیان کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے واقعہ پڑھا تھا، لاسٹ کلاس میں بھی ہم نے یہ حدیث ایک بیان کی تھی کہ لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی فقال یا محمد اقری امتک منی السلام، کہ جب میں معراج کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا، لیلۃ اسری واقعہ میں معراج، اسرا والمعراج ہوتا ہے نا، معراج کے ٹائم پہ اسرا تھا مکہ سے جروسلم بیت المقدس تک کا سفر اسرا، اور معراج بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے خاص طور سے فرمایا کہ اقری امتک منی السلام، اپنی امت کو میری طرف سے سلام دو، اور فرمایا واخبرہم ان کو خبر دو، یہ ابراہیم علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو خبر دو، ان الجنت الطیبۃ تربۃ کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ بہت ہی پاک ہے، عذبۃ الماء اور اس کا پانی بہت ہی میٹھا ہے، وَإِنَّ قِيعَانُ وَأَنَّ غِرَاسُهَا اور وہ بڑی گراس فل جگہ ہے، گرین جگہ ہے، اور اس کا جو غراس ہوا اس کے جو ادھر پہنچانے کے ذریعہ ہے وہ کیا ہے، وہ یہ کلمات ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ حدیث ہم نے لاسٹ ٹائم بیان کی تھی. اب وہاں پہ بھی ایک دوسری بات بھی نبی علیہ السلام نے ایک بخاری شریف کی روایت میں ہے آتا ہے، فرمایا فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبْهًا صَاحِبُكُمْ کہ میں نے جب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی جو تشبیہ تھی وہ بالکل میری طرح تھی، یعنی ہی واز آئی ایم دا کلوزسٹ، دیکھنے میں لکس کے اعتبار سے مشابہت ابراہیم علیہ السلام کو تھی. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور سے یہ دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسول، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہو رہی ہے بات کہ ان کے لیے دعا فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ ان میں سے ایک رسول بنا. تو اس سے مقصد یہی ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تمام مذاہب جتنے بھی ہیں نا، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ سب کے سب یہی کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی پر ہیں، سب یہی کہتے ہیں. کسی یہودی سے بات کریں گے دین ابراہیمی پر ہے، عیسائی سے بات کریں گے وہ کہے گا دین ابراہیمی پر ہے. تو ہم ان کی ملت کے اعتبار سے انشاءاللہ بعد میں آگے چلیں گے اور اس وقت اپنے مقام پہ ڈسکس کریں گے. یہاں ایک لاسٹ بات کر کے کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ یہ رکوع کا بھی اختتام ہے، آگے نیا ٹاپک ہے تو انشاءاللہ اس سے ہم پھر نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے. دیکھیں یہ جو ٹاپک آخری ابھی ہم نے بیان ہے رسول بجا، رسول کا پرپس بتایا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں، ہمیں یہ کانٹیکسٹ اسی طرح کا آپ کو 3-4 غالباً 4 جگہ پہ اور یا 3 اور جگہ پہ ایک اس کے علاوہ
ایگزیکٹلی اسی طرح سے ملتا ہے. وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ 4 چیزیں رسول کا جس کو کہتے ہیں نا کہ جاب ڈسکرپشن جو تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ یہ 4 چیزیں تھی. پہلی چیز، اکثر لوگ کہتے ہیں یار میں قرآن پڑھ تو رہا ہوں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، تو فائدہ کیا، تو پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ اس دعا سے بتا رہا ہے کہ پہلی چیز یتلو، تلاوت کرنا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جاب ہے کہ وہ ان کو سکھائے کہ اس قرآن کو پڑھنا کیسے ہے، اس کی تجوید ہے، اس کی. اور حدیث میں آتا ہے الف کی جگہ 10 نہیں کیا، لام کی جگہ 10 نہیں کیا، میم کی جگہ 10 نہیں کیا. جس نے الف لام میم پڑھا اسے 30 نے کیا مل گئی بیٹھے بیٹھے. تو قرآن کا پڑھنا ایک تو اس چیز سے ثابت ہوتا ہے کہ پڑھنا کتنا ایک عمل ہے، یہ رسول سکھانے والے آئے ہیں اس کام کے لیے. اور دوسری چیز ان کے کاموں میں سے ایک پہلا کام یہ تھا کہ تلاوت سکھائے، باقی کام اس کے بعد ہیں. پہلا کام اور وہاں پہ بھی آتا ہے، اور یہ اور بھی مقامات پر ہی آیت اسی طرح سے آپ کو اسی طرح سے یہ 4 چیزیں ملتی ہیں رسول کی جاب ڈسکرپشن میں. اور دوسری یعلمہم الکتاب. اب آپ دیکھیں دوسرا مسکنسیپشن، لوگ کہتے ہیں یار میں تو خود ہی ترجمے سے تفسیر ہے میں تو پڑھ کے سمجھ لوں گا. بات یہ ہے کہ ایک عربی لوگ جو کہ عربی کے بھی نارمل لوگ نہیں ہیں، یہ ہائیسٹ لٹریچر، پروز، پوئٹری، جو اس کا اشعار، شعر و شاعری اور لغت، منطق، فصاحت، بلاغت، اس کے جو معیار کے جو ٹاپ ترین لیول پہ عرب لوگ ہیں، ان کے سامنے یہ عرب قرآن آتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ انہیں یہ قرآن سمجھاؤ، انہیں اس کا علم دو کہ اس قرآن کا مطلب کیا ہے. یہ کسی سے سیکھنا پڑے گا، آپ خود ہی سے پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے. اور پھر ظاہر ہے حکمت سکھاؤ. اور یزکیہم، جس کے اوپر آج کل آلموسٹ بالکل زیرو ایمفسس ہے کہ ان کا تزکیہ کرو. یہ آج کل کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آپ قرآن تو پڑھ لیں جتنا مرضی پڑھ لیں، ترجمہ بھی پڑھ لیں، لیکن اصل چیز جو ہے آپ کے نفس کا تزکیہ، وہ اس کے اوپر کوئی وہ بات ہی نہیں ہوتی. حالانکہ یہ ایک دعا کا حصہ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا پھر ہم نے قرآن کو سیکھا. آپ جاتے ہیں نا ایمان سیکھنے، آپ کو سہروزے پہ لے جاتے ہیں وہاں، وہ بات یہ نہیں ہوتی کہ سہروزہ، اکثر کوئی کوشچن کرتا ہے کہ یہ سہروزہ کہاں سے ثابت ہے، یہ تبلیغ کہاں سے ثابت ہے. ثابت کی بات نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، لیکن ایمان تو سیکھنا ثابت ہے، ایمان سیکھنا تو ثابت ہے. تو ایمان سیکھنے اگر آپ جا رہے ہیں اس نیت سے تو بالکل جائیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت ایمان کو اور اپنے تزکیہ کو، اپنے اس کو پاک کرنے پہ لگانا، یہ ہمارے اوپر فرض ہے. تو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ اسی انوائرمنٹ میں آپ انوالو ہوں، ماحول ہوتا ہے، ایک کریکولم ہوتا ہے ہر چیز کا. اور علماء نے بہت سارے ڈفرینٹ پیٹرنز اور بنائے ہیں. آپ شیوخ حضرات کا کانسیپٹ پورا ایک شیخ اور مرید کا ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. بہت ساری بدعات اپنی جگہ، ان سے بالکل کوئی اتفاق نہیں ہے، لیکن یہ دین کو سیکھنا ان اٹ سیلف یہ قرآن سے ثابت ہے. بہت غلطیاں درست ہوتا ہے، بہت غلطیاں درست. تو استاد اور شاگرد کا کنسیپٹ ہمیشہ ہی رہا ہے نا، وہ مقصد کیا ہے، وہ یہی ہے. استاد کے بغیر سیکھنا مشکل ہے. جی تو بس بہرحال اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بار بار مانگنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی، اور اللہ ہمیں بھی اس پہ کچھ نہ کچھ اس جو نعمت ہے وہ ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ.